کہ سانپ پتہ نہیں پالا یا مارا اچھا وہ سانپ نہیں تھا، کوئی اور تھا، کوئی اور کیا تھا، یعنی کوئی جن تھا، مر گیا تو مر گیا، کیا ہو گیا اس سے تم کیوں بیمار ہو گئے؟ مارا جس نے وہ تو مر گیا۔ یہ سب وہم ہوتے ہیں، ابھی ہمارے باپ نے یہ کیا تھا لہٰذا ہم اس لیے یہ جتنا دنیا میں بیمار ہیں وہ تیرے باپ کے سانپ مارنے کی وجہ سے بیمار۔ ارے جھوٹے کا کیا علاج؟ کہتے تھے کہ میں اور میری بیوی ہے اور ایک اور آدمی اور اس کی بیوی، ہم ایک کمرے میں 4 آدمی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی بیوی اکیلی ہوتی ہے، بہرحال اکیلے نہ رہیں بالکل کسی بھی شکل میں، اگر ان کا خاوند باہر گیا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جائے۔ علماء حق اور علماء سو میں کیا فرق ہے؟ علماء حق دین کی بات کرتے ہیں، علماء سو جو ہے وہ کھانے پینے کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں نماز کے بعد امام صاحب جہرت اجتماعی دعا کرتے، میرا بھائی دعا کرنا منع نہیں ہے، اجتماعی بھی جائز ہے، ایسا بھی جائز ہے، زور سے بھی جائز ہے، ہاتھ کھڑے کر کے بھی جائز ہے، ہاتھ کھڑے کیے بغیر بھی جائز ہے، اس لیے ضد نہ کیا کریں، کبھی کر لی کبھی نہ کی۔ اگر ایک محلے کی مسجد ہے، امام بھی مقرر ہے، جماعت بھی ہوتی ہے، اب اسی مسجد کے اندر دوسری جماعت نہ کریں۔ حنفی مسلک میں نماز جماعت ثانی منع ہے، ہاں باہر کھڑے ہو کر یہ اسی کے صحن میں کر لیں۔ میری ماں کو کوئی سورج نہیں آتی، کوئی دین کا پتہ نہیں، میں عمرہ کرا رہا ہوں، بالکل ہو جائے گا۔ آخر تم نیت کراؤ گے، لبیک پڑھاؤ گے، طواف کرو گے، صفا دوڑو گے، بال کاٹو، سب ٹھیک ہے۔ میری شادی ہوئی 1 مہینے کے بعد میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی۔ اب میں عدت میں ہوں اپنے ماں باپ کے گھر، مجھے خواب میں سانپ اور خود سے خون کی بدبو آتی ہے۔ سورۃ البقرہ تلاوت کیا کریں اور ٹیلی فون میں فیڈ کر کے کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، اللہ تعالی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ ہاں مساجد کے اندر یہ جو لوگ اعلان کراتے ہیں کہ بچہ گم ہو گیا فلاں، مجبوری ہے کیونکہ وہاں اور کوئی ذریعہ نہیں نا اعلان کا، تو اگر مسجد میں کسی کی مدد کی جائے تو کیا حرج؟ کسی کی غیبت کرنا جو ہے بالکل حقوق العباد میں ہے، اس سے بخشوانا چاہیے، اگر وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں اگر آدمی دوسری یا تیسری تکبیر میں شامل ہوتا ہے تو جب امام سلام پھیرے جتنی تکبیریں رہ گئی ہیں وہ جلدی جلدی کہہ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم، اللہم اغفر لحینا ومیتنا کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ انسان اپنے اندر سے نفاق کیسے ختم کرے؟ استغفار کرے، توبہ کرے۔ منافقوں والے جو کام ہے نا کہ بولے تو جھوٹ بولے اور وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھو تو خیال، تو یہ صفتوں سے بچے، نفاق سے بچ جائے گا۔ باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو نہیں ملتی ہے، لیکن حالات دنیا کے ایسے ہیں کہ ان کے اثرات تو اولاد پہ آئیں گے اور سزا نہ بھی ملے۔ مثلا باپ شرابی ہو، لوگ کہیں گے تو یہ شرابی کا بیٹا ہے، باپ گویا ہو، لوگ کہیں گے تو یہ فلاں گانے والے کا بیٹا ہے، تو یہ سزا تو مل رہی ہے، اور کیا سزا ہوتی ہے؟ میں نے شادی کی اور دین کی معلومات بھی نہیں تھی۔ رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد بیوی سے ہم بستری کرتا تھا، کچھ یاد نہیں کتنے مہینے کیا۔ سحری کے بعد یعنی روزہ رکھ کے یا روزے رکھے سے پہلے، اگر روزے کی حالت میں کیا ہے تو وہ کفارہ ہے آپ پر کہ 2 مہینے کے روزے رکھیں، باقی توبہ کریں۔ کبھی کبھی مجھے میری بیوی کی شکل میری ماں کی طرح نظر آتی ہے، اچھی بات ہے، ادب کرو، ماں بنا نہ لینا، یعنی شکل نظر آتی۔ رزق میں برکت کے لیے استغفار سے بڑی چیز کوئی نہیں، کیونکہ خود قرآن میں ہے کہ جب آپ آدمی استغفار کرتا ہے یمددکم باموال وبنین، میں اس کے مال و اولاد میں برکت دیتا ہوں۔ میرا بھائی ہے، اس کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ دوران طواف کعبے میں نظر نیچے رکھیں۔ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہاں کا باجرہ لے کے آنا اس سے اولاد بناتے پیدا ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے لے جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر باجرے سے ہوتی تو یہاں تو کوئی لا اولاد نہ ہوتا نا۔ بس لوگوں نے گھڑے ہوئے مسئلے۔ میں 30 سال پہلے رمضان کے مہینے میں ہل چلا رہا تھا، دھوپ تیز تھی، مجھے خطرہ ہوا جان کا، تو میں نے روزہ توڑ دیا۔ 12 مسکینوں کو کھانا نہیں، روزہ ہی رکھنا تھا، آپ نے کھلا دیا تو اچھا کیا، ثواب ملے گا۔ میں خود دل کی مریضہ ہوں، میرے ساس سسر بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، ان کی پوری خدمت نہیں کر، جتنا ہو سکتا ہے کرو، باقی تو اللہ دلوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کا ایک مولوی کہتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ نہ مانگو، یہ اچھی بات ہے، قرآن کہتا ہے ڈائریکٹ مانگو، ادعونی استجب لکم، وہ یہ کہتا ہے۔ اب اس مولوی کا میرا خیال میں کوئی دماغ صحیح نہیں ہے، پاگل خانے میں جو جیسے قرآن بھی ڈائریکٹ نہیں ملا، کیا تمہارے ذریعے سے دیا گیا؟
جبریل ڈائریکٹ لے کے حضور کے پاس آئے. عورت اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں مہندی لگائے تو اس کی نماز ہو جاتی؟ بالکل ہو جاتی، بلکہ اس کو مہندی لگانی چاہیے. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا کہ مدینہ حرم ہے، اس میں جو آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے. اس کے فرض اور نفل کوئی بھی قبول نہیں ہوگا. بالکل صحیح حدیث. میرا بڑا بھائی نافرمان ہے، دھوکے سے پیسے لیتا ہے، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. میری کسی پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی، اس کے والدین راضی نہیں ہے تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا. ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو. بندہ عربی میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے وہ ثواب نہیں ملے گا اردو پڑھنے سے. کہتے ہیں جی کہ ایک عورت ہے، اس کو جن ہے، اس کے جسم میں جن آ جاتے ہیں، جو بھی دعا منگواتی ہے پوری ہو جاتی. یعنی جن کی دعا پوری ہوتی ہے، بندے کی نہیں ہوتی. ماشاء اللہ دیکھو نا کیسے جب اللہ عقل چھین لے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے بجائے پھر بتوں کے دروازے پہ جھکتا ہے. اس میں جن آ جاتا ہے اس لیے دعا قبول. یعنی جنوں کی دعا خدا سنتا ہے، انسانوں کی نہیں سنتا. انا للہ و انا الیہ. سب جھوٹ ہے، مکر ہے. اس نے پیسے کھانے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اب میرا جن آئے گا، میں کہوں گی تمہارا کام ہو جائے گا. ہمارے محلے کی مسجد کے جو امام ہیں ان کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں. بہرحال اگر ایسی بات ہے تو ایسے آدمی کو امام نہ بنائیں. امام وہ ہو جو متقی